بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے 27ویں ترمیم۔ تو 27ویں ترمیم کے حوالے سے چودھری طارق حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے کیا یہ کہیں گے 27ویں ترمیم لانے میں کیا کوئی بہتری ہوگی؟ جی چوہے صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اسد کیانی صاحب، آپ نے موقع فراہم کیا اور یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ ہم اس 27ویں ترمیم کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں اور ناظرین سے مخاطب ہیں۔ آج ہم اس ترمیم کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ 27ویں ترمیم بڑی آسانی سے یہ منظور ہو گئی، سینٹ سے بھی 2/3 اکثریت سے منظور ہو گئی اور قومی اسمبلی سے بھی، اور پھر یہ آئین کا حصہ بن گئی۔ یہ بنیادی طور پہ تقریباً یہ 69 شقیں ہیں، سیکشنز ہیں آئین کے، جن میں یہ تبدیلی لائی گئی ہے۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو آئین میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی گئی ہے اور یہ ایک تاریخی موقع ہے، خصوصی طور پہ جن شقوں کے بارے میں نئے اضافے کیے گئے یا جن شقوں کو حذف کیا گیا ہے، یہ تمام ہی سیکشنز جو ہیں آئین کے آرٹیکلز ہیں، یہ سب بڑی اہمیت کے عمل ہے اور اس سے ایک پورے ملک میں ایک جو انتظامی یا حکومتی ایک نظام ہے، اس میں بہت بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ جی چوہے صاحب، یہ بتائیں کہ اس ترمیم کے حوالے سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بھی کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں، فی الحال تو یہ ہے کہ اس سے حکومتی جو ڈھانچہ ہے یا ہمارے ملک میں ایک نظام ہے، اس نظام میں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اب یہ اس بارے میں جو ایک مضبوط دلیل دی جاتی ہے یا جو آرگومنٹس دیے جاتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینلز پہ اس پہ 27ویں ترمیم کی منظوری سے پہلے ہی بحث شروع ہو چکی تھی اور وہ متعلقہ آرٹیکلز کے بارے میں بحث تھی۔ اس کے بعد جب یہ پاس ہوئی ہے تو پھر بھی یہ ایک قسم کا یہ ٹاک آف دا کنٹری بنا ہوا ہے، یہ ایشو بنا ہوا ہے، اس پہ تمام چینلز پہ ہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ دلیل دی جاتی ہے، یہ آرگومنٹ کہ بھئی یہ وقت کی ضرورت تھی اور یہ ملکی نظام چلانے کے لیے ورلڈ وائڈ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا عالمی سطح پر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، تبدیلیوں کے تناظر میں ان تبدیلیوں کا آئین میں تبدیلیوں کا یہ ضروری تھا، یہ ہونا اور یہ منظوری ضروری تھی۔ تو اس میں کافی وزن ہے کہ اس وقت جو دنیا میں نظام چل رہے ہیں حکومتی، اس میں یہ تبدیلی آنا ضروری تھی۔ چوہے صاحب، یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی طرف سے کافی مایوس کن بیانات آ رہے ہیں، تو مطلب اپوزیشن جو ہے وہ اپنے وہ اس سیاسی حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے اس ترمیم سے۔ جی آپ نے جو سوال کیا ہے اسد کیانی صاحب کہ اپوزیشن، تو واقعی اپوزیشن کا جو رول ہے وہ کچھ سالوں سے پاکستان میں عجیب سا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اپوزیشن لیڈر کے خیالات دیکھیں، ان کی پریس کانفرنس دیکھیں، ان کی سیاسی ایکٹیویٹی دیکھیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام اپوزیشن لیڈرز، اس میں کہتا ہوں کہ مجموعی طور پہ ملک میں، پاکستان میں، قومی سطح پر یا صوبائی سطح پہ جتنے بھی اپوزیشن شخصیات ہیں، لیڈرز ہیں، چاہے وہ ایوان کے اندر ہیں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، تو اگر دیکھا جائے تو وہ سارے ذاتی مفادات کی وہ نظر آ رہی ہے کہ سیاست کرتے ہیں، یا وہ ایک بندے کی سیاست کر رہے ہیں یا وہ ایک پارٹی کی سیاست کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے پاکستان میں کہ اپوزیشن میں ایک نیا رواج بن چکا ہے کہ اپنے لیڈر کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں ہی باتیں کرنی ہیں، دن رات اسی کے لیے وقف کرنے ہیں، سیاست اس کے لیے کرنی ہے، اسمبلی کی سیٹ اس کے لیے لینی ہے، اسمبلی میں جو سیاست کرنی ہے یا پارلیمان میں جو سیاست کرنی ہے، ملک میں سیاست کرنی ہے، وہ ایک لیڈر اور ایک پارٹی کے لیے کرنی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ اپوزیشن میں شروع ہو چکا ہے اور سب کے اگر آپ ان کے بارے میں اگر معلومات لیں تو آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ تمام اپوزیشن کے لیڈرز اپنی ذاتی سیاست کرتے ہیں، ذاتی مفادات کی سیاست کرتے ہیں۔ معیشت ہے وہ بہتر ہوگا، لیکن اس میں ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہو سکا کہ جس میں معیشت ہماری مزید، لیکن وہ ایک چیز جو تھی کہ بالکل ایک غیر یقینی فضا تھی، وہ تقریباً رک گئی ہے۔
مطلب پہلے یہ تھا کہ ہر چیز کے جو ریٹس تھے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. اب یہ ہے کہ چلو اگر کوئی چیز نیچے نہیں آ رہی لیکن بڑھ بھی نہیں رہی, اس طرح سے سپیڈ جو ہے وہ رک گئی ہے. سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آئندہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں جو آپ نے بات کی ہے, میں تفصیلی بات کروں گا اس سوال کے جواب میں, کہ جب سے یہ موجودہ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے چارج سنبھالا ہے, آرمی چیف بنے ہیں, اس کے بعد ان کی جتنی بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی مصروفیات ہیں یا بھاگ دوڑ ہے, وہ ملک کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے ہے. اور ہمارا جو دفاعی ادارے ہیں, ہماری افواج ہیں, ان کا جو کام ہے, ان کی جو پرائم اور اولین ڈیوٹی ہے وہ ملک کا دفاع ہے. تو ملک کے دفاع کے لیے تو ظاہری بات ہے ہمارے تمام اداروں نے, تمام فورسز نے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, جتنے بھی ہمارے چیف آف ایئر مارشل جو ہیں ایئر اسٹاف, اور نیول کے جو ہمارے ایڈمرل ہے نیول اسٹاف کے چیف ہے, تو ان سب نے مل کر, خصوصاً باقی جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے, اس میں رینجرز کے ادارے ہیں یا کانسٹیبلریز ہیں, ایف سی ہے, فورسز ہیں, تمام فورسز کے نے مل کے مجموعی طور پہ ایک مشترکہ طور پہ انہوں نے ملک کو دفاعی طور پہ تو اس قدر مضبوط کر دیا ہے کہ پاکستان دنیا کی چند بڑی دفاعی اور فوجی طاقتوں میں پاکستان کا شمار ہونے لگا ہے. یہ چند سال میں یہ جو ایک محنت ہوئی ہے یا ایک ان پٹ تمام اداروں نے دی ہے, تمام شخصیات نے دی ہے, یہ تو انتہائی قابل ستائش اور خوشی کا باعث ہے. اور پاکستان اب عالمی طور پہ ایک بہت زیادہ دفاعی طور پر مضبوط ملک بن چکا ہے. جہاں تک آپ نے معاشی حوالے سے بات کی کہ اس کے ثمرات جو عام آدمی کو یا ملک کو اکنامکلی پاکستان کی مضبوطی کے بارے میں آپ نے جو بات کی, تو اس میں یہ بڑا واضح سا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف ہے, اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, ساتھ ان کے اتحادی جو ہے پیپلز پارٹی ہیں, یہ جتنی اتحادی جماعتوں میں ان کا فوکس ہونا چاہیے کہ ملک کو معاشی طور پہ مضبوط کریں. یہ بنیادی طور پہ جو ذمہ داری ہے فوج کا, یہ فوجی اداروں کا جو بنیادی ان کی ذمہ داری ہے, وہ ان کی ذمہ داری دفاع کی, جبکہ ملک کو خارجہ طور پہ مضبوط چلانا یا معاشی طور پہ مضبوط چلانا یہ اولین فرض اور فریضہ اور ذمہ داری کس کی ہے, وہ گورنمنٹ کی ہے. تو یہ گورنمنٹ کے کام ہے. اب یہ ہے کہ فی الحال تو ابھی جو بھی ہماری دفاعی طور پہ یہ خارجہ میدان میں ہماری کامیابیاں ہوئی ہیں, اس کے ثمرات اس طرح عوام کو تو شاید نہیں مل رہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور جو پاکستانی کرنسی ہے ڈیویلیو ہو گئی ہے, عام آدمی کی جو معاشی حالت بہت خراب ہو گئی ہے. ملک میں اگر آپ دیکھیں تمام صوبوں میں یا وفاق میں یا عام آدمی کی زندگی کو دیکھیں, ملازمین کی زندگی کو دیکھیں, عام لوگوں کی زندگی میں معاشی طور پہ ایک قسم کا زلزلہ آ چکا ہے. ہر آدمی معاشی طور پہ پریشان ہے, چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے, سب پریشان ہے. تو یہ معاشی طور پہ تو ایک ڈیزاسٹر کی سی سچویشن ہے, لیکن اس کو اگر بہتر بنانا ہے تو وہ گورنمنٹ بنانا ہے. جہاں تک یہ آپ نے بات کی کہ مہنگائی, یہ چیزیں ساری ان کی قیمتوں میں استحکام آیا ہوا ہے, یہ ضرور ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو کریڈٹ جاتا ہے, چیف منسٹر کو, اور وفاق میں یہ شہباز شریف پرائم منسٹر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اس میں آصف الزرداری, بلاول بھٹو, یہ جتنے بھی اتحادی جماعتیں یا ایم کیو ایم کے سب شخصیات کو کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کی کہ انہوں نے مہنگائی کو یا معاشی طور پہ پاکستان کو ایک قسم کا استحکام دیا, یہ ٹھہراؤ دیا ہے. لیکن یہ اس سے کام نہیں چلتا, اس سے کوئی بہتر اقدامات کرنے پڑیں گے. خصوصی طور پہ میں بات کروں گا وزیر خزانہ کی, کہ وزیر خزانہ کے تو اکثر دعوے اور ان کی پالیسیاں سامنے آتی رہتی ہیں اور وہ کنٹینیوسلی میڈیا میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, لیکن اب ہمیں ثمرات سے تعلق ہے, عام آدمی ثمرات سے تعلق ہے. اور ضروری ہے کہ اب تمام طاقتیں, چونکہ 27ویں ترمیم تو ہو چکی ہے, اس میں جو گورنمنٹ چاہتی تھی وہ سب کچھ ان کو مل چکا ہے. سپریم کورٹ کا بھی ایشو حل ہو چکا ہے, جبکہ دفاعی اداروں کے حوالے سے جو اپائنٹمنٹس ہونی تھی وہ ایشوز بھی تمام حل ہو چکے ہیں. اب تو گورنمنٹ کے لیے ہر طرف کھلا میدان ہو گیا, کھلا میدان ہو رہا ہے ہر چیز. اس میں اس کے اثرات اب عام آدمی تک پہنچنے عام آدمی کو بھی پہنچنے چاہیے کہ یہ جو اس کے ثمرات اس طرح عام آدمی کو پہنچائے جا سکتے ہیں کہ معاشی پالیسی ایسی بنائی جائے, ملک میں تجارت بڑھائی جائے, کاروبار بڑھایا جائے اور روزگار بڑھایا جائے, عام آدمی کو ریلیف دیا جائے. اس میں ایک کلیکٹیو سب لوگ محنت کریں, سب گورنمنٹ سیکٹر میں تمام جو ادارے منسٹریز وہ سب مل کے ایک ایسا ایک پلیٹ فارم بنایا کہ آئندہ جو 5 سال ہے, اس 5 سال میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان دفاعی طور پہ خارجہ طور پہ شاید کافی مضبوط پوزیشن میں ہے. اب معاشی میدان میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے اور بڑے بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا چوہے صاحب یہ بتائیں کہ آئندہ جب یہ گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ جب آتی ہے تو اس کو جانا بھی ہوتا ہے، تو کس کی گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون آئندہ کے لیے پاکستان کی جو باغ دوڑ ہے وہ سنبھالے گا، کون حکومت کرے گا؟ اس میں ایک جو نیریٹو یا بیانیہ چل رہا ہے نا پورے ملک میں، یہ انٹرنیشنل بھی یہ بیانیہ چل رہا ہے، پاکستان میں بھی جس کو بھی آپ دیکھیں، بڑے اسکالرز کو دیکھیں یا بڑے جو ہمارے اسٹالورٹ قسم کے جرنلسٹ ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں چینلز پہ وہ دیکھیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ جی ہائیبرڈ سسٹم ہے پاکستان میں۔ ہائیبرڈ سسٹم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی پالیسی یا فیصلہ اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ وہ آنے والے دن کے لیے یا آنے والے وقت کے لیے ایک شارٹ ٹرم کی پالیسی ہوتی ہے۔ اس میں جو اسٹریٹجی بنائی جاتی ہیں، یہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں، وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، تو شارٹ ٹرم اس سے بینیفٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لانگ لاسٹنگ یا ایک بڑے عرصے کے لیے کوئی پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا ورکنگ کی 10 یا 20 سال کی ہوتی ہے۔ اب ایک ہائیبرڈ نظام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2035 تک کی ارینجمنٹس ہو رہی ہیں۔ اگر نون لیگ رہے گی یا پیپلز پارٹی رہے گی، پرائم منسٹر شہباز شریف رہیں گے یا بلاول بھٹو آئیں گے یا مریم نواز آئیں گی، تو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ 2035 تک کی ارینجمنٹ کی گئی ہے۔ جبکہ جو ڈیفنس فورسز کے والے سے، جو ان کے سربراہوں کے والے سے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے اب 27ویں ترمیم کے بعد کہ یہ ارینجمنٹ جو ہے 2035 تک جائے گی، اور اس میں 28ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے، اور جو کمی بیشی ہے وہ 28ویں ترمیم میں پوری ہو جائے گی۔ اس میں ایک میں اسد کیانی صاحب آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا اور عوام سے بھی اس میں یہ چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو بھی شکیں 27ویں ترمیم کے تحت ایک پیکج کے تحت 69 سے زیادہ یہ شاید آرٹیکلز ہیں، ان سب کے جو اس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں، منظوریاں کی گئی ہیں، وہ بڑے ہی اچھے انداز میں کی گئی ہیں کہ دیکھیں مشترکہ طور پہ تمام ایوانوں میں یہ منظور ہوئی ہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایوان کے سطح تک، چاہے سینٹ ہو چاہے قومی اسمبلی ہو، بہت اچھی ایک آمانگی نظر آئی ہے سیاسی طور پہ، یہ ملک کے لیے بہت زیادہ خوشائند ہے۔ جی بہت شکریہ چوہے صاحب۔ جی تو ناظرین، آپ نے ابھی چودھری صاحب کا پوائنٹ آف ویو سنا کہ چوہری صاحب نے چلیں اللہ کرے کہ یہ ملک جو ہے اس میں استحکام آئے اور معیشت جو ہے ہماری وہ بہتر ہو۔ ملک کی معیشت کا بہتر ہونا بہت ہی ضروری چیز ہے، تو باقی یہ ہے کہ اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔